السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ بنو حنیفہ کے لوگوں نے بہت غور سے اپنے سردار کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ مسیلمہ کی بدلتی ہوئی عادتوں کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ کہاں وہ کیف و نشاط کی محفلیں اور کہاں یہ سیدھی سادی مجلسیں جن میں دنیا سے بیزاری کی باتیں ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی قبیلے کے معززین مسیلمہ سے پوچھ بیٹھتے، سردار آپ نے تو اپنی دنیا ہی بدل ڈالی، آخر اس انقلاب کی وجہ؟ مسیلمہ بن کبیر ان سوالات کے جواب میں بڑی پر اثر تقریریں کرتا۔ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک فریب ہے جو انسان مسلسل کھا رہا ہے، اور پھر وہ اسی فریب کی چادر میں لپٹا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے۔ بس اتنی سی حقیقت ہے انسان کی جسے وہ نہیں سمجھتا۔ زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، نفسانی خواہشات کے لیے بے دریغ اپنے ہم جنسوں کا خون بہاتا ہے، تاج و تخت سجانے کے لیے مقتل کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ پھر ایک دن اسے ٹھوکر لگتی ہے، اوندھے منہ گر جاتا ہے، پھر سنبھالے نہیں سنبھلتا، یہاں تک کہ چند لوگ اسے اٹھا کر ایک تاریک گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے فانی انسان کی آخری آرام گاہ۔ مسیلمہ بن کبیر کی باتیں سن کر حاضرین مجلس حیران رہ جاتے۔ کل تک تو وہ فلسفہ عیش و نشاط کی تبلیغ کر رہا تھا، اور آج اسے انسان کا عبرت ناک انجام نظر آ رہا ہے۔ بعض دریدہ دہن لوگ مسیلمہ بن کبیر کے منہ پر ہی کہہ دیتے، مسیلمہ ہم نے تیرا دور جوانی دیکھا ہے، اس وقت تو کیا رنگین مزاج انسان تھا، پھر جب تیرا عہد شباب گزر گیا تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے۔ ذرا اپنے گریبان کی طرف تو دیکھ کہ وہاں کیسے کیسے گناہوں کا عکس موجود ہے۔ مسیلمہ بن کبیر بڑے صبر و تحمل سے اپنے مخالفین کی باتیں سنتا اور مسکراتے ہوئے جواب دیتا، میرے کل کو نہیں، میرے آج کو دیکھو۔ میں نے اپنے تجربات اور مشاہدات ہی سے تو سیکھا ہے کہ گناہ گاروں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ جس قدر جلد ممکن ہو وادی معصیت سے باہر نکل آؤ، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ دوسری طرف مسیلمہ کا دوست عبداللہ بن رواحہ پورے زور و شور کے ساتھ اس کی شخصیت سازی کا کام کر رہا تھا۔ وہ چند افراد کو جمع کرتا اور ان سے سرگوشیوں میں کہتا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ عن قریب تم ایک بڑی خبر سنو گے، اور وہ خبر مسیلمہ بن کبیر سے متعلق ہوگی۔ کیسی خبر؟ لوگ حیران ہو کر پوچھتے۔ ایسی خبر کہ جسے سن کر لوگوں کی سماعتوں میں لرزہ پڑ جائے گا۔ عبداللہ بن رواحہ پر اسرار انداز میں گفتگو کرتا، تم لوگ مسیلمہ کے دامن کے سائے میں چلے جاؤ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ عبداللہ بن رواحہ کی اس فریب کارانہ سیاست کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ لوگ مسیلمہ بن کبیر کی طرف رجوع کرنے لگے۔ وہ ایک دولت مند شخص تھا، اس نے کچھ مال و زر سے اور کچھ اپنی پرجوش تقریروں سے یمامہ کے با اثر لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ ابھی مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، مگر عبداللہ بن رواحہ کی منصوبہ سازی کی وجہ سے عوام کی اکثریت اسے ترجمان یمامہ کے نام سے پکارنے لگی۔ مسیلمہ بن کبیر اپنے اس خواب میں گم رہا جو کئی سال پہلے اسے دکھایا گیا تھا۔ دراصل وہ ایک شیطانی خواب تھا جس کے ذریعے مسیلمہ کے دل و دماغ کو جکڑ لیا گیا تھا۔ شیطان کو بہت سے اختیارات دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق ابلیس رجیم انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اندیشے پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ درست اور ایمان مضبوط نہ ہو تو یہی شیطان مخلوق خدا کو گمراہی کی آخری منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی اندیشے اور وسوسے تھے جن سے مغلوب ہو کر فرعون اور نمرود نے خدائی کے دعوے کیے تھے۔ مشہور روایت ہے کہ عظیم صوفی بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات ذکر الہی میں مشغول تھے کہ آپ کو فرش سے عرش تک ایک نور نظر آیا۔ پھر اس غیر معمولی نور سے ایک آواز ابھری، عبد القادر، ہم تمہاری عبادت اور ریاضت سے خوش ہوئے اور ہم نے اس کے صلے میں تمہاری باقی نمازیں معاف کر دیں۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرز کلام سے فکر و تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ نماز تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معاف نہیں ہوئی۔ اس خیال کے آتے ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول پڑھی اور وہ نور غائب ہو گیا۔ اب اس روشنی کی جگہ ایک کریہ المنظر چہرے والا انسان کھڑا تھا جو اصل میں ابلیس تھا، شیطان تھا۔ اس طرح دوسرے بزرگان دین نے اپنے تجربات و مشاہدات کے ذریعے عوام الناس کو بتایا ہے کہ ابلیس کیسے کیسے لباسوں، کیسے کیسے لبادوں اور صورتوں میں ظاہر ہو کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ شیطان ہی کا کرشمہ تھا کہ اس نے مسیلمہ بن کبیر کے سینے میں کجی کا بیج بو دیا تھا، پھر یہی بیج پھوٹا اور اس نے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لی۔ ابھی مسیلمہ بن کبیر نبوت کی بشارت کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ اسے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر ملی کہ اللہ کے آخری رسول کا ظہور ہو چکا ہے اور دین اسلام تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ مسیلمہ یہ خبر سن کر بہت رنجیدہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے خلیفہ عبداللہ بن رواحہ کو طلب کر کے کہا، میری تمام ریاضت برباد ہو گئی اور تیری ساری کوششیں رائے گاں ہو گئیں۔ مسیلمہ بن کبیر کے لہجے میں غصہ بھی جھلک رہا تھا اور حزن و ملال بھی۔ وہ کس طرح؟ عبداللہ بن رواحہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ نبوت کے لیے تو ایک قریش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کر لیا گیا۔ مسیلمہ بن کبیر کے لہجے سے شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ آخر وہ وعدہ کیا ہوا جو میرے پروردگار نے مجھ سے کیا تھا؟ عبداللہ بن رواحہ بھی یہ خبر سن کر پریشان ہو گیا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے یہ کہہ کر مسیلمہ بن کبیر کو مطمئن کر دیا، آپ صبر و سکون سے حالات کا مشاہدہ کرتے رہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نمودار ہونے والی روشنی جزیرۃ العرب کے تاریک ترین گوشوں میں پھیلتی چلی گئی۔ مختلف علاقوں سے قبائلی وفد آتے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر کے کفر و باطل کی زندگی سے نجات پا جاتے۔ آخر یمامہ کے مشہور قبیلے بنو حنیفہ کے لوگوں نے بھی طے کر لیا کہ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں۔ اس خبر نے مسیلمہ بن کبیر کو بدحواس کر دیا۔ جس بساط کو وہ برسوں سے بچھا رہا تھا، ہوا کے ایک تیز جھونکے نے اسے الٹ دیا تھا۔ مسیلمہ کے لیے وہ دن سب سے زیادہ فکر انگیز اور پریشان کن تھا جب بنو حنیفہ کے لوگ اس کے پاس آئے اور اصرار کرنے لگے، سردار تم بھی اس روشنی کی طرف چلو جس نے پورے عرب کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سن کر مسیلمہ کے دل پر قیامت سے گزر گئی۔ خود اس کی قوم کے لوگ اسے منزل ہدایت کی طرف بلا رہے تھے۔ ابھی نہیں، مسیلمہ شدید اضطراب کے عالم میں بول رہا تھا، ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو اتنی آسانی سے قربان نہیں کر سکتے۔ ابھی ٹھہر جاؤ اور انتظار کرو، اگر تم نے عجلت کی، جلدی کی تو منزل سے بہت دور چلے جاؤ گے۔ کچھ دن صبر کر لو، میں اس وقت کی نشاندہی کروں گا کہ کب تمہیں مدینے جانا ہے۔ مسیلمہ بن کبیر اپنی پرفریب تقریروں کے ذریعے قبیلہ بنو حنیفہ کے لوگوں کو اسلامی انقلاب کی ہواؤں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اگر ان ہواؤں کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی یمامہ کے باشندوں کو چھو لیتا تو ان کی دنیا ہی بدل جاتی، دل و دماغ کی کثافتیں دور ہو جاتی اور روح ایمان کی خوشبو سے مہک اٹھتی۔